السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک مسلمان یقیناً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ محبت جہالت پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر آپ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے، عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ایک مسلمان سے پوچھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو وہ آپ کی زندگی کے ایک بڑے حصے سے لا علم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ بصیرت پر، علم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے شروع ہوتی ہے اور کس طرح سے ختم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچپن کے ایام، اپنی جوانی کے ایام کیسے گزارے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے لوگوں کے سامنے کس طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو اور اپنی نبوت کو پیش کیا؟ لوگوں کا رد عمل کیا رہا؟ آپ نے مکی زندگی کس قدر مشکلات اور تکلیفوں میں گزاری؟ کس طرح آپ کے اصحاب کو بری طرح سے ستایا گیا؟ آپ کو کئی ہجرتیں برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ آپ کو اپنا محبوب شہر مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اسلام کی اس تعلیم کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تعلیم کو، یہاں کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے، اور آپ نے مکی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات جھیلی ہیں، کس طرح سے مشرکین نے، منافقین نے، کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو پریشان کیا ہے۔ اس پورے حالات زندگی کو جب تک انسان اچھی طرح سے نہیں پڑھے گا، تب تک وہ اپنے نبی کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کے احساسات کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے عزائم کو تب تک انسان سمجھ نہیں سکتا۔ لہٰذا ایک مسلمان کو جو محبت کی تعلیم دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ہر محبت پر فوقیت دینے کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس کو مکمل کرنے کا، اس کو پختہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کیا ہیں، آپ کے دکھ اور درد کیا ہیں، آپ کی خوشیاں کیا ہیں، آپ کے ارادے اور عزائم کیا ہیں، اور آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو امت تک پہنچانے کے لیے، دین اسلام کو امت تک پہنچانے کے لیے آپ نے کتنی ساری تکلیفیں، کتنے سارے قربانی پیش کیے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد آپ کے دل میں جو درد ہوگا، جو آپ کے دل کی کیفیت ہوگی، آپ کے دل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظمت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، جو جذبات پیدا ہوں گے، وہ جہالت کی بنیاد پر کبھی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرے، آپ کی قربانیوں کو، آپ کے احساسات کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے عظیم اخلاق کو سمجھے، آپ کی عظیم شخصیت کو پہچانے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیرت پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور یہ کتابیں اردو میں اور آسان اردو میں موجود ہیں۔ چھوٹی کتابیں بھی ہیں، متوسط کتابیں بھی ہیں، اور بڑی کتابیں بھی موجود ہیں۔ سیرت رسول پر اردو میں ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، آپ ان کتابوں کو حاصل کیجئے اور ان کا مطالعہ کیجئے، اور پوری گہرائی سے مطالعہ کیجئے، اور اس کے بعد اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیے۔ یقیناً میں اس بات کی ضمانت دے سکتا ہوں کہ جو آپ کی کیفیت ابھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چند کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت، آپ کے دل میں موجود محبت رسول میں کئی گنا اضافہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں محبت رسول کو بڑھانے کے لیے، اسے پختگی عطا کرنے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے، اور اردو میں اس تعلق سے بہت ہی جاندار اور شاندار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لہٰذا آپ ان کتابوں کو حاصل کیجئے اور ان کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔